بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین اوان کمالی، صحدروی صحدرہ، تحصیل وزیر آباد، ضلع گوجرانوالا، پنجاب، پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں گرم تر مزاج، جس کو قانون مفرد اعضاء کی زبان میں مزاج نمبر 5 کہا جاتا ہے، وہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ قانون مفرد اعضاء، جو کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی طب میں جدید ترین تحقیقات ہیں، ان کے مطابق یہ جو مزاج نمبر 5 ہے، جس کو ہم گرم تر مزاج کہتے ہیں، یہ جگر اور غدد کی مشینی تحریک ہے۔ مشینی تحریک قانون مفرد اعضاء میں اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کوئی ہمارا مفرد عضو جو ہے وہ اپنی خلقت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ جسم سے خارج بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس وقت اس کو گرم تر مزاج کہا جاتا ہے۔ گرم خشک مزاج جب اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا جو رخ ہے کمال سے زوال کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ حرارت کی زیادتی بہت زیادہ جب جسم میں ہو جاتی ہے تو پھر انسانی جسم میں رطوبات کی پیدائش جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ حرارت کا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس حالت کو گرم تر مزاج قانون مفرد اعضاء کی زبان میں غدی اعصابی کہا جاتا ہے۔ غدی اعصابی مزاج جو ہے یہ اعتدال پر رہے تو بہت ہی اعلیٰ مزاج ہے۔ جتنی ہماری روزمرہ استعمال میں آنے والی بہترین طاقت کی غذائیں ہیں، بادام، زیتون، دیسی گھی، کھجور، ان چیزوں کا مزاج غدی اعصابی گرم تر ہی ہوتا ہے۔ گرم تر مزاج جو ہے یہ اعتدال پر رہے تو انسان جو ہے وہ صحت مند رہتا ہے، بہت ہی اچھی حالت میں رہتا ہے۔ لیکن اگر یہ مزاج اعتدال سے ہٹ جائے تو پھر بے شمار امراض و علامات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ بنیادی طور پر چونکہ یہ حرارت کا جسم سے اخراج کرتا اس مزاج میں ہوتا ہے، اور حرارت کا اخراج اگر تو حرارت انسانی جسم میں بہت زیادہ ہے، سفرا بہت زیادہ ہے، تو جب یہ مزاج پیدا کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا تو گرمی خشکی کی وجہ سے ہونے والی تمام امراض و علامات کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ مزاج خود ہی اعتدال سے آگے چلا جائے تو بے شمار امراض و علامات پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ انسانی جسم سے جب حرارت کا اخراج ہوتا ہے، حرارت کا اعتدال سے اخراج ہو تو بندہ بہترین حالت میں رہتا ہے، لیکن اگر حرارت کا اخراج بہت زیادہ ہو جائے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ عمل کے رد عمل کے طور پہ انسانی جسم میں ٹھنڈک جو ہے وہ اس کے ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس حالت میں مریض کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ نہ تو مریض گرم چیزیں کھا سکتا ہے، گرم چیزیں کھائے گا پھر بھی تکلیف ہو جائے گی، اور زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے بھی فوری طور پر تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ نہ ایسے لوگ جو آپ نے دیکھا ہوگا
کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو نہ ٹھنڈی چیزیں موافق آتی ہیں نہ گرم چیزیں موافق آتی ہیں، گرم غذائیں کھائیں گے تو گرمی کی علامات پیدا ہو جائیں گی، ٹھنڈی غذائیں کھائیں گے تو سردی کی علامات پیدا ہو جائیں گی۔ یہ گرم تر مزاج کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ انسانی جسم سے حرارت کا اخراج ہو جاتا ہے، زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، تو انسان جو ہے وہ پھر مختلف امراض و علامات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر جب حرارت اس مزاج میں ہوتا یہ ہے کہ جو انسان کا جگر اور غدد ہوتے ہیں ان کا تعلق دماغ اور اعصاب کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جاتا ہے، اور انسانی جسم میں حرارت کے اخراج کے ساتھ ساتھ بلغم اور رطوبات کی جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی پیدائش شروع ہو جاتی ہے۔ علاج کے لیے اس کو ہم قانون مفرد غذا میں جو کہ طب کی جدید شکل ہے اس میں ہم یہ کرتے ہیں علاج کے لیے کہ دماغ اور اعصاب کی جو خلط بلغم ہے اس کی پیدائش کو بڑھاتے ہیں، دماغ اور اعصاب کے فعل کو ہم تیز کرتے ہیں۔ اس کے لیے جتنی ٹھنڈی تر گرم سے لے کے تر سرد تک جو دوائیں اور غذائیں ہیں وہ استعمال کی کروائی جاتی ہیں، اس سے اللہ کے فضل و کرم سے مریض جو ہے وہ بہت جلد ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں ہو کیا سکتا ہے، یہ مزاج جب حرارت کا اخراج شروع ہوتا ہے تو اس میں گرم امراض و علامات ہی جو ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ جب یہ ہائی بلڈ پریشر جو ہے بنیادی طور پر جسم کے غدودوں کے فعل میں جو خرابی کی وجہ سے گردوں کے تھوڑا بہت ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے کڈنی گلینڈز کی سوزش کی وجہ سے ان کے درست افعال نہ ہونے کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ ہوتا ہے، جو وہ اس مزاج میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مریض کے پیٹ میں مروڑ پڑنا، پیچش، اعصابی دماغی کمزوری، تھکاوٹ، سستی، بعض صورتوں میں اس میں چونکہ انسان کے جو غدے ناقلہ ہیں، انسانی جسم کے غدے ناقلہ جو رطوبات کا اخراج کرتے ہیں، حرارت کا اخراج وہ زیادہ تیزی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر انسان کے جو مختلف جو نظام ہیں بالخصوص نظام اخراج اس کا فعل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ مریض کو پیشاب جو ہے وہ زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے، غدی شوگر اس میں ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مریض کو جو پخانہ ہے وہ ایک سے زائد مرتبہ 2، 3، 4، 5، 6 مرتبہ کچے پخانے، اسہال، سنگرینی تک اس میں ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دل کے مختلف عوارضات، بعض صورتوں میں انسانی جسم میں پٹھوں میں کھچاؤ اور جسم میں درد، دماغ اور اعصاب کی کمزوری، اس کے علاوہ چڑچڑاپن، اس کے علاوہ اور بے شمار امراض و علامات جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں اس مزاج میں، اور ان کا اس وقت تک خاتمہ نہیں ہوتا جب تک کہ مزاج کو اعتدال پر نہ لائے۔ اس کو اعتدال میں لانے کے مختلف طریقے ہیں۔ مریض کی حالت کے مطابق طباء کرام مختلف ادویات اور غذائیں جو ہیں وہ تجویز کرتے ہیں۔ عام روٹین میں اگر مریض کو ہائی بلڈ پریشر کا ایشو ہو یا اس کے غصے کی زیادتی ہو، ایسی صورت میں عمومی طور پر جو نسخہ استعمال کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں، غور سے سن لیں۔ بالخصوص ایسی صورت جب کہ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، یہ نسخہ بے حد مفید ہے۔ اس نسخے کے استعمال سے دوسری امراض و علامات میں بھی بہت زیادہ جو ہے وہ بہتری آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے چھوٹی چندن لینی ہے 1 تولہ، الائچی سبز لینی ہے 1 تولہ، اور اس کے ساتھ آپ نے زیرہ سفید لینا ہے 1 تولہ۔ یہ تینوں چیزیں برابر وزن 1 تولہ لے کے باریک پیس لیں
اور اس میں سے 500 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں یا چنے کے برابر گولی 1 سے 2 گولی دن میں 3 دفعہ اپنے سونف کے عرق کے ساتھ، گوزبان کے عرق کے ساتھ اور گلاب کے عرق کے ساتھ، یہ تینوں چیزوں کا عرق، سونف، گوزبان اور گلاب کا عرق لے کے تینوں چیزوں کو اس کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ ان تینوں کو مکس کر لیں، 1 کپ دن میں 3 دفعہ۔ اگر بہت زیادہ بلڈ پریشر وغیرہ کے مسائل ہیں تو 1 گولی 2 گولی صبح دوپہر شام، جب کنٹرول ہو جائے پھر 1 گولی صبح دوپہر شام، جب مریض نارمل ہو جائے تو 1 گولی صبح 1 گولی شام، اور 1 کپ جو ہے ساتھ آپ نے تینوں عرقوں کا استعمال کروانا ہے۔ اگر امراض علامات بہت زیادہ ہیں، شدید ہیں، تکلیف بہت زیادہ ہے، تو پھر اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اپنے علاقے کی کسی مستند معالج سے جو کہ مزاجوں کو سمجھتا ہو اس سے آپ علاج کروائیں۔ اس مزاج میں بعض اوقات مریض کو ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ گھبراہٹ، بے چینی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت اگر ہو تو پھر ایسی صورت میں مریض کو سندل کا شربت اور خمیرہ گوزبان سادہ، یہ آدھی چمچ دن میں 3 دفعہ دیں خالی پیٹ، اور شربت سندل کا استعمال کروائیں۔ انشاءاللہ گھبراہٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی، بلڈ پریشر بھی نارمل ہو جائے گا، اور گرم تر مزاج کی وجہ سے ہونے والے دوسرے بھی بے شمار جو مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو اس مزاج کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اس مزاج میں خوراک میں آپ نے تر گرم سے لے کے تر سرد تک غذائیں مریض کو کھلانی ہیں، جس میں کدو، ٹنڈے، شلجم، عربی، بھنڈی توری، دال ماش، یہ غذائیں جو ہیں یہ، اور کنولا آئل۔ مسالے میں سفید زیرہ، الائچی سبز، الائچی کلام، یہ جو ہے سونف، یہ ملا کے آپ مسالہ بنا کے، اور کھانا پکانے کے لیے کنولا آئل استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس مزاج میں مبتلا اگر ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ تمام جو ہے امراض علامات وہ دن بدن بہتر ہوتی جائیں گی۔ ایسے مریضوں سے گزارش ہے کہ جو اس مزاج میں مبتلا ہوں وہ دیسی گھی کا استعمال جو ہے وہ نہ کریں۔ دیسی گھی جو ہے اس کے استعمال سے اس مزاج میں ان کی تمام جو علامات ہیں ان میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ علامات عام امراض علامات سے لے کے بڑی شدید امراض علامات تک بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ بھی اس مزاج میں مبتلا ہوں ان سے گزارش ہے کہ وہ میری ان باتوں پر اگر عمل کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بہت بہتر ہو جائیں گے۔ خوراک میں ایسے مریضوں کو میں عمومی طور پر کھیرا اور گاجر، مولی کا جو سلاد ہے وہ تجویز کرتا ہوں۔ آپ بھی اگر گرم خشک مزاج میں یا گرم تر مزاج میں مبتلا ہے تو اس 3 چیزوں کا یہ سلاد بنا کے ضرور استعمال کریں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔